اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھائے پیے یا جمع کرے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھاتا پیتا ہے تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ حدیث کی روح سے ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلک تو، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک، تمہیں کیا ہوا؟ قال، صحابی رسول نے عرض کیا وقعت علی امراتی وانا صائم، کہ میں نے اپنی ضرورت اپنی بیوی کے ساتھ پورا کیا ہے اس حال میں کہ میں روزہ دار تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رغبۃ تعتقها، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے تو اس کو آزاد کر دو۔ قال، صحابی رسول نے عرض کیا لا۔ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم طاقت رکھتے ہو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنے کی؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا لا۔ پھر فرمایا قال هل تجد اطعام 60 مسکینا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ صحابی رسول نے کہا لا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، پھر حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ، اے صحابی بیٹھ جاؤ۔ ومکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ فبین نحن علی ذلک، تو ہم لوگوں کے درمیان وہ شخص بھی تھے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کا جھولا لے کر کے آئے، کیری بیگ لے کر کے آئے۔ قال، اور فرمائے این السائل، سائل کہاں ہے؟ قال، صحابی رسول نے عرض کیا انا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ قال، فرمایا خذ ھذا، اس کو لے لو، فتصدق به، اور اس کو صدقہ کر دو۔ فقال الرجل، تو شخص نے عرض کیا اعلی افقر منی، مجھ سے زیادہ غریب کون ہے یا رسول اللہ، میں ہی تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ فواللہ ما قسم، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیتی افقر من اہل بیتی، کہ میرے گھر والے سب سے زیادہ فقیر ہیں، حاجت مند ہیں، اسی لیے مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اس کا زیادہ حاجت مند ہوں۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے انیاب کہتے ہیں یہ جو دونوں طرف 4 دانت ہے وہ دکھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ان باتوں پر اتنا ہنسے کہ آپ کے انیاب والے دانت دکھ گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمہ اہلک، اس کو لے جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھاتا پیتا ہے یا جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ غلام کا تصور تو ابھی نہیں ہے، تو غلام نہیں ہے تو وہ چیزیں جو اس کے علاوہ ہے، جیسا کہ مسلسل 60 روزے رکھنا۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھ کے کھائے پیے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہوگا؟ 60 روزے رکھنا ایک روزہ کے بدلے میں۔ اسی طریقے سے اگر 60 روزہ نہیں رکھ پائے گا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر طاقت نہیں رکھتا ہے، بیمار ہے، ہمیشہ مرض کی حالت میں رہتا ہے، تو پھر ایسے ہمیشہ مرض کی حالت میں نہیں، اگر وہ شخص طاقت نہیں رکھ پاتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، کوئی مجبوری ہے اس کے ساتھ، تو پھر ایسا شخص کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تبھی جا کر کے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو پائے گا۔